اولاد والے بچیو میں غریب سیدی پاک حسین دے نات امداد کرے سو اس دا اجر تو پاک حسین دے سی ممنو کوئی غریب ہوگا جرم نہیں اس دا اجر تو پاک حسین دے بھائی مانڈا میں سیدہ دور دور کرانے پوچھی دے اجرار کا فوتی گا چار بچیار ایک بھیا کرانا نہ کوئی بارے چھوٹا چھوٹا بہدرہ کلا کا ساتھ ٹپرا رتیرہ پوچھی دے اجرار کا فوت ایسا داد وقرانازی تیر سے آزادی اقرازہ حقی دعا اقرازی بس بابا بس میرا سردار تو سے ایک باری منت کر چھوڑو ساتھ بڑی ہے انشاءاللہ سالانہ مجلس عزا 28 مارچ بامقام بیلا سربانہ میں منعقد ہوگی زیر انتظام جناب مار ظفر عباس سربانہ صاحب مار اکمل عباس سربانہ صاحب جس میں ملک بھر کے نامور علماء کرام و ذاکرین عظام خطاب فرمائیں گے آپ صاحب مومنین شرکت فرما کر ثواب عظیم حاصل کریں مجلس عزا انشاءاللہ صبح 9 بجے شروع ہوگی ٹھیک 10 بجے مشترکہ مجلس جناب حاجی زوار غلام عباس جپا صاحب اور حاجی زوار عالم عباس بھٹی صاحب تابوت ہم شکل پیغمبر برآمد کروائیں گے آپ صاحب مومنین سے شرکت کی پرزور اپیل ہے شرکت فرما کر پاک بی بی کو پرسہ دیں اور ثواب عظیم حاصل کریں 14 رمضان المبارک کو حکیم والا پہ سالانہ مجلس عزا منعقد ہوگی ٹھیک 9 بجے استاد الذاکرین جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب خطاب فرمائیں گے ان کے علاوہ اور بھی کافی ذاکرین عظام و علماء کرام خطاب فرمائیں گے آپ صاحب مومنین شرکت فرما کر ثواب عظیم حاصل کریں تو بلا تاخیر ملتمسون انتہائی واجب الاحترام خطیب اہل بیت عمدۃ البیان جناب مولانا اختر عباس غدیری صاحب ان کے فوراً بعد استاد الذاکرین شہنشاہ فضائل و مساج ملک الذاکرین جناب حاجی زوار ملک علی رضا کھوکھر صاحب آپ سائیوال خطاب فرمائیں گے برعظمت محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ دست دعا برائے معرفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة من ساعات لیل والنہار ولیم وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقات وان وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب تجدہ آنا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی وبین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائهم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین بار الہ ذکر آل محمد قبول فرما جو جیسی نیت لے کے دروازہ محمد و آل محمد پہ حاضر ہے شہزادی قبول فرما میرا اللہ تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ سرکار مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ حیدر کرار کی ولایت عظمہ کا واسطہ زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما قبر کی مشکل 4 دیواری میں چہردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما میرا اللہ بانیان مجالس کی سائی وازا اپنی بارگاہ میں قبول فرما جب بندہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے واجب سمجھ کے آمین کہیے گا میرا اللہ تجھے اپنے غیبت کے پردوں کا واسطہ میرے آخری سردار کے ظہور میں تعجیل فرما میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد جس بندے کے عقیدے میں علی واجب ہے وہ صلوات بلند آواز سے کوشش فرمائیے ایک صلوات اپنی تعداد کے مطابق بلند آواز سے تلاوت اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے بانیان مجالس کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے باجماعت صلوات جو غافل بیٹھے ان کو شامل کر کے ایک صلوات اپنے وارث سے پاک کی آمد کے لیے بلند آواز سے تلاوت سامعین گرامی قدر معززین محفل حسین ابن علی
سرمستان بعد ولایت حیدر کرار، اگر جناب کی توجہ شامل حال ہو تو میں تذکرہ محمد و آل محمد کا آغاز کر دوں۔ ممبر آل محمد پہ میرے بزرگوار محترم جناب ملک علی رضا کھوکر صاحب تشریف فرمائیں۔ مولا ان کی زندگی دراز فرمائے، مولا سفر آسان فرمائے۔ مجھے اتنی دیر پڑھنا ہے جتنی دیر میں حسین نے حر کو علیہ السلام بنایا۔ آباد نے سلامت ایک لکڑی کا ممبر ہے، لکڑی کے ممبر پہ ایک انسان بیٹھا ہے۔ وہ انسان طاقت کے گھمنڈ میں اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے۔ نام اس کا قرآن نمرود بتاتا ہے۔ اس دور میں اللہ کی حجت نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ میں توجہ کا وقت بھی بچانے لگا ہوں تاکہ میں اپنا جملہ آپ تک پہنچا سکوں۔ آواز پروردگار ابراہیم جلدی کر، اس کے دربار میں جا کے میری وحدانیت کا پیغام پہنچا۔ اطاعت خدا میں حضرت ابراہیم چلتے چلتے اس کے دربار میں جا پہنچے، اور اللہ کے نبی نے بڑے اعتماد کے ساتھ فرمایا، اپنے آپ کو انسانیت تک محدود رکھ، ربوبیت تجھے زیب نہیں دیتی۔ آباد حسین بندہ ہے، بندیائی کی حد میں رہے، ربوبیت تجھے زیب نہیں دیتی۔ وہ کہنے لگا، ابراہیم اپنے رب کا تعارف بتا، اگر میں وہ نہ کر سکوں میں اپنے آپ کو خدا نہیں کہلواؤں گا۔ اللہ کے نبی نے بڑے اعتماد کے ساتھ فرمایا، جو میرا خدا ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے۔ آپ سلامت رہے، جو میرا خدا ہے وہ موت بھی دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا، ابراہیم یہ کوئی بڑی بات تو نہیں، جو قیدی میرے پاس موجود ہیں جن کو آج سزائے موت ہونی ہے، میں ان کی رہائی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ جن کی آج رہائی ہونی ہے ان کو سزائے موت سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر اپنی طاقت کے گھمنڈ پہ اتنا بولنے لگ گیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، جو میرا رب ہے وہ سورج مشرق سے چڑھاتا ہے، اگر تو ہے ذرا مغرب سے نکال۔ آواز ہے وہ زبان جو اس کے حسین لگے گی ہے۔ اللہ میں نے بڑے دھیمے لہجے میں آپ تک قرآن کی آیت پہنچائی ہے، جو میرا خدا ہے وہ سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے ذرا مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ ملک صاحب کی بلا اس کے دانتوں کے زندان میں اس کی زبان بند ہوگی، یہ مزید کچھ کلام کرنے پہ قادر نہ ہو سکا۔ اب اللہ کا نبی بڑے فاتحانہ انداز سے اس کے دربار سے باہر نکلا۔ اس مجلس میں اتنا بزرگ کوئی نہیں بیٹھا، کوئی 85-90 سال کا بزرگ حضرت ابراہیم کے قدموں پہ چلا۔ اللہ کے نبی مجھے ایک بات تو بتا، مجھے یقین ہے جو آپ نے کہا آپ مطمئن بالقلب والایمان کی منزلت پہ فائز ہیں، اگر آپ کے کہنے پہ وہ سورج مغرب سے نکال لیتا آپ اسے خدا مان لیتے۔ سرکار ابراہیم نے فرمایا، اس کا باپ بھی قبر سے نکل کے آ جائے تو وہ سورج مغرب سے نہیں چڑھا سکتا۔ یعنی یقین رکھیے گا، جو بندہ سورج مغرب سے نکالے پھر وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ خدا ہوتا ہے۔ جو سورج مغرب سے نکالے وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ خدا ہوتا ہے۔ جو سورج مغرب سے نکالے وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ خدا ہوتا ہے۔ نہیں جانتا کون کتنی دیر سے ذکر آل محمد میں بیٹھا ہے، دیکھوں گا کون سا بندہ جس کے عقیدے کے ہر سانس میں علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ جو سورج مغرب سے نکالے وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ خدا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں کتنی طاقت رکھی، علی نے سورج بھی پلٹایا، خدا بھی نہیں کہلوایا۔ مل گئے حیدری، آباد رہے مولا زندگی دراز فرمایا۔ پتہ نہیں کتنی طاقت اللہ نے حیدر کرار کی کلائی میں رکھی ہے۔ عام طور مشہور ہے، ردت لہ الشمس مرتین، علی ابن ابی طالب نے 2 دفعہ سورج پلٹایا، مگر میرے مذہب کا چھٹا امام کہتا ہے علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں 120 مرتبہ سورج پلٹایا۔ یاد رکھیے گا، سورج کا یہ کام نہیں ہے کہ مشرق سے چڑھ جائے اور وقت غروب وہ غروب ہو جائے۔ سورج کا کام یہ نہیں ہے، سورج کا کام ہے زمانے کو پورا نہ کرنا۔ بابا جی دعا فرمائیے گا، سورج کا کام ہے زمانے کو بوڑھا کر دینا۔ میں مثال کے ذریعے اپنی گفتگو واضح کر دوں، اگر آج آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے
سورج چڑھے گا بچہ پیدا ہوا، سورج غروب ہو گیا بچے کی زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا، وہ بچہ بڑا نہیں ہوا، وہ بچہ بوڑھا ہوا ہے۔ سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پہ طلوع کرنا، اپنے اپنے وقت پہ غروب کرنا، یہ زمانے کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ میں بڑے دھیمے لہجے میں ایک لفظ آپ تک پہنچانے لگا، پتہ لگے گا مجلس آل محمد میں حاضر کون بیٹھا ہے، وقت کون گزارے۔ سورج اور چاند کا کام ہے زمانے کو بوڑھا کر دینا۔ تقریباً 1300 سال سے میرا امام غائب ہے، ذرا سورج سے کہے اسے بوڑھا کر کے دکھا۔ سلامت رہیے، مطلب زندگی دراز کرنا۔ ذرا سورج سے کہے کہ اسے بوڑھا کر کے دکھا۔ شیعہ سنی کتابیں لکھتے ہیں جب بھی میرے مولا کا خروج ہوگا نہ عمر مبارک 40 سال سے زیادہ ہوگی، نہ عمر مبارک 40 سال سے کم ہوگی، عین جوانی کی حالت میں علی کا بیٹا کعبے کی چھت پہ آئے گا۔ مجھے آج کی مجلس میں واضح یہ کرنا ہے، سورج کا کام ہے زمانے کو چلانا، میرے امام کا کام ہے سورج کو چلانا۔ دو جملے مجھے آپ تک پہنچانے اور اسی گفتگو کے متعلق کر کے پہنچانے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کائنات کی ہر شے میرا سجدہ کرتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے میرا سجدہ، جو کچھ زمینوں میں ہے میرا سجدہ۔ حتیٰ کہ معصوم نے قرآن میں فرمایا سورج میرا سجدہ کرتا ہے، چاند میرا سجدہ کرتا ہے، رات کو آسمان پہ چمکنے والے ستارے میرا سجدہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ تیرے گھر میں بندھے ہوئے جانور میرا سجدہ کرتے ہیں، تیری زمین میں اگے ہوئے درخت میرا سجدہ کرتے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں گننے کے بعد خدا نے فرمایا تھوڑے سے لوگ ہیں جو میرا سجدہ کرتے ہیں۔ میں ممبر آل محمد کی بلندی سے اپنے معزز مجمع پہ سوال کرنے لگا ہوں، اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے میرا سورج سجدہ کرتا ہے، یہ کب سجدہ کرتا ہے؟ میرے معصوم نے فرمایا اِنَّا لِلشَّمْسِ سَجْدَتَيْن، سورج ایک دن میں 2 دفعہ خدا کا سجدہ کرتا ہے، قبل طلوع، طلوع ہونے سے پہلے خدا کا سجدہ کرتا ہے، وَحِينَ غُرُوبِهَا لَهُ سَجْدَةٌ طَوِيلَةٌ، جب سورج غروب ہوتا ہے وہ غروب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے لمبے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ ملک جی آپ نے مجھے نہیں دیکھنا ہے، آپ نے اس عظیم مجمع کو دیکھنا ہے۔ اگر ایک بندے کے چہرے پہ ولایت علی کا تبسم لائے تو مجھے 5 سال علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سورج لمبا سجدہ کرتا ہے جب غروب کرتا ہے، سورج لمبا سجدہ کرتا ہے جب غروب کرتا ہے، اور عین سجدے میں اللہ کی عبادت میں سورج تھا جب علی ابن ابی طالب نے ممبر پہ بیٹھ کے اپنی انگلی کا اشارہ کا فرمایا یا ایتھا الشمس ارجعی، اے آسمان پہ چمکنے والا اللہ کا سورج، تجھے علی ابن ابی طالب نے یاد فرمایا ہے۔ سورج نے اپنا سجدہ روکا، علی ابن ابی طالب کے لیے سورج پلٹا۔ کبھی اگر تیری سورج تک رسائی ہو تو سورج سے پوچھئے گا تو خدا کے سجدے میں تھا، علی نے بلایا واپس آیا، کہیں تیرا سجدہ باطل تو نہیں ہوا، پھر ڈوب کے مر نہ جا۔ اور جب سورج کا سجدہ باطل نہیں، تیری نماز کیسے؟ وہ بولے جس کے عقیدے میں علی واجب ہے یار۔ ذرا آخری حلالی تک دونوں ہاتھ بلند، حیدری۔ اور میرا بزرگوار محترم سورج چپ کر کے نہیں آیا، سورج بولتے ہوئے آیا۔ کیا کہتے ہو آیا؟ لبیک لبیک یا امیر المومنین، یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو یا من ہو بکل شیء علیم۔ جب پہلی دفعہ علی ابن ابی طالب نے سورج پلٹایا نا، وہ علی ابن ابی طالب مسجد میں بیٹھے تھے اور وہ مسجد رسول تھی۔ اگر وہ ایک جملہ میری زبان پہ آ گیا اور آیا ہوا جملہ روکنا میری عادت اور فطرت میں شامل نہیں۔ لوگوں نے سورج کا کلام سنا، سورج کہتا ہے اے علی آپ اول ہیں، آپ آخر ہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ باطن ہیں۔ کچھ بندے دوڑتے ہوئے رسول کے پاس، یا علی سورج غالی ہو گیا ہے۔ سورج علی ابن ابی طالب کے لیے وہ لفظ کہہ رہا ہے جو عام طور پر زمانہ خدا کے بارے میں کہتا ہے۔ رسالت میں آپ نے فرمایا آپ نہیں جانتے یہ سورج بھی تو علی کا شیعہ ہے، یہ سورج بھی تو علی ابن ابی طالب کا مطیع ہے، یہ سورج بھی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا دیوانہ ہے، کیونکہ میرا مرشد علی صرف انسانوں کا امام نہیں، صابر حسین علی ابن ابی طالب 18,000 عالمین کی ہر جنس کا امام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حیدر کرار نے جب بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو علی نے سورج دیکھ کے نماز نہیں پڑھی، علی نے ارادہ کر دیا وہی وقت نماز کا ہے۔
ذرا میری آنکھوں میں آ کے رکھیے گا، علی ابن ابی طالب آخری جنگ لڑ کے خوارج کے ساتھ علی ابن ابی طالب کا گزر عراق کی ایک بستی سے ہوا۔ علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی علی کا عجیب و غریب جملہ کا، اور علی ابن ابی طالب کے ساتھ علی کے 10 اصحاب حلقہ شامل تھے۔ صابر حسین یہ وہ 10 اصحاب تھے جنہیں علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں علم غیب پڑھایا تھا۔ یہ علی کے 10 اصحاب ان میں ایک شامل ہے جویریہ ابن مسر عبدی۔ علی ابن ابی طالب کا کاروان چل رہا ہے، اچانک نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے اصحاب کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھ کے فرمایا، من اراد منکم فلیصلی فانا لا اصلی، تم میں سے اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، علی یہاں نماز نہیں پڑھے گا۔ ایک بڑے خوبصورت نتیجے تک میں اپنے مجموعے کو لے کر ممبر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ علی نے فرمایا تم میں سے جو نماز پڑھنا چاہے وہ نماز پڑھ لے، علی یہاں نماز نہیں پڑھے گا۔ جویریہ کہتا ہے میرے ذہن میں اچانک یہ شک پیدا ہوا جو علی کے اصحاب خاص میں شامل ہے، پتہ نہیں علی حق کا امام ہے بھی یا نہیں، چونکہ حق کے امام کی پہلی دلیل روشن ہے کہ وہ اول وقت میں نماز ادا کر رہا ہے۔ پھر یہ سوچ کے میں نے نماز نہ پڑھی کہ جب نماز نہیں پڑھ رہی تو میں کیوں پڑھوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا حیرت کی وادی سے باہر آ کے نوکر کو جملہ سماعت فرمائیے گا، جب نماز کی اصل نماز نہیں پڑھ رہی تو میں کیوں پڑھوں۔ کچھ لوگ اترے، انہوں نے تجدید وضو کیا، وہ نماز ادا کرنے لگے۔ علی ابن ابی طالب اپنی سواری سے نہیں اترے۔ جن لوگوں نے نماز پڑھنی تھی صحابہ سے انہوں نے نماز ادا کر لی، وہ واپس آ کے اپنی سواریوں پہ بیٹھے۔ علی ابن ابی طالب نے سفر دوبارہ شروع کیا۔ جب علی اس مقام پہ پہنچا جہاں آج مسجد رد الشمس ہے، جو عراق کا ظاہر ہے، ملک صاحب کئی دفعہ عراق کے ظاہر ہے، میری تائید فرمائیں گے، جب اس مقام پہ علی ابن ابی طالب پہنچے سورج ان قریب غروب ہونے کے قریب تھا، تب اترا، آخری 5 منٹ سورج کے باقی تھے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے رہوار کو روکا، علی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے جویریہ کو قریب بلایا، جویریہ میرے قریب آ۔ جویریہ قریب آیا، علی شہنشاہ نے عجیب و غریب حکم ارشاد فرمایا، جویریہ عصر کی آذان دے، علی نے نماز پڑھنی ہے۔ جو بیدار بیٹھا ہے وہ سماعت فرمائے۔ اب جویریہ کی کیفیت ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ جویریہ سورج کو دیکھتا ہے، پھر علی کا چہرہ دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ اکبر، پھر علی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتا ہے جویریہ، پھر علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھتا ہے۔ علی شہنشاہ نے مسکرا کے فرمایا جویریہ تو آذان کہے، سورج جانے علی جانے۔ جویریہ نے نماز ظہر و عصر کے لیے آذان کہی، علی ابن ابی طالب نے با جماعت نماز پڑھائی۔ میرا حیران پریشان مجمع میں نے نتیجہ وصول کرنا، میں آپ کا سلام کرنے لگا ہوں۔ اب علی ابن ابی طالب نے نماز ظہرین با جماعت پڑھانے کے بعد فرمایا جویریہ اٹھ، اب مغرب کی آذان گئے۔ اب جویریہ نے سورج کو دیکھا، سورج بالکل نصف نہار پہ تھا۔ جویریہ سوچا تھا علی ابن ابی طالب نے عجیب و غریب حکم ارشاد فرمایا۔ ابھی علی ابن ابی طالب نے ظہرین کی نماز پڑھی، اب علی کہتا ہے تو آذان دے، میں نے مغربین با جماعت پڑھا دی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے حیران جواب جگر دیکھ کے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے، تو آذان کہ سورج جانے علی جانے، سورج جانے علی جانے۔ میں بندہ دیکھوں جو گھر سے امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں بیٹھ گئے، علی ابن ابی طالب کے فضائل کا جملہ علی کے دروازے کے نوکر کی زبان سے سننے آیا ہے۔ جویریہ نے آذان مکمل کی، سورج غروب ہو گیا، علی ابن ابی طالب نے نماز مکمل کی۔ یہ جویریہ نے علی ابن ابی طالب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سرکار مجھے سمجھ نہیں آئی، وہاں آپ نے واجب نماز کے وقت نماز ادا نہیں کی ہے، یہاں 4 نمازیں اکٹھی کر کے نماز پڑھا کے مالک آپ نے کیا ثابت کیا؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا میں نے زمانے کو بتایا ہے، علی تابع سورج نہیں ہے بلکہ سورج علی کے تابع ہے۔ علی وسعید موسیٰ حیدری۔ سورج نہیں ہے، سورج تابع ہے میرے مرشد علی کے۔ علی اول وقت کا پابند نہیں ہے، جب علی پڑھ دے وہی اول وقت ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس نے زمانے کو نماز بتائی ہے، یہ وہ گھر ہے جس نے سورج کو روشنی عطا فرمائی ہے، یہ وہ گھر ہے جس نے سورج کو چڑھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، یہ وہ گھر ہے جس نے زمانے پہ نماز کی روح بتائی ہے۔ ختم ہوتا ہے میرا آج کی مجلس کا آخری ذکر فضائل کا جملہ، میں اسی پہ نوکری تمام کر کے آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کرنے لگا ہوں۔ علی ابن ابی طالب تابع سورج نہیں،
سورج تابع ہے میرے مرشد علی کے. یہی وجہ ہے کہ مسجد رسول میں ابی بن کعب رسول کا صحابی، اتنا بڑا صحابی جس کا لقب ہے قاری القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے قاریوں کا سردار، وہ نماز پڑھ رہا تھا. رسالت باب مسجد میں تشریف لائے. رسالت باب نے دیکھا کہ جویریہ نماز پڑھ رہا ہے، جناب ابی بن کعب نماز پڑھ رہا ہے. رسول نے فرمایا یا ابی ذرا میری بات سنیے. اس کے کانوں تک فخر عباس آواز پہنچی کہ یہ آواز رسول کی ہے. اس نے نماز کے دوران پہچانا کہ بلانے والا مصطفیٰ ہے، مگر اس نے رسالت مآب کی آواز پہچاننے کے بعد نماز کی سپیڈ میں اضافہ کر دیا. یا دوسری دفعہ مسجد میں مصطفیٰ بولے آپ تک میری آواز نہیں پہنچی؟ کیا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ 2 رکعتیں تو نماز تھی. اللہ اکبر، نماز تمام ہوئی. یا رسول اللہ میں نماز میں تھا. رسالت مآب نے فرمایا نماز کی راٹ لگانے والا تو نہیں جانتا نماز سکھائی کس نے؟ یا رسول اللہ آپ نے نماز سکھائی. سرکار نے فرمایا کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ سرکار پڑھتا تو ہوں. سرکار نے فرمایا کیا قرآن کی اس آیت تک تو نہیں پہنچا کہ اللہ بلائے اللہ کا رسول بلائے، جس حالت میں ہو فوراً آؤ. سرکار اس دفعہ پہلی دفعہ آپ نے بلایا، مجھ تک قرآن کا یہ حکم واضح نہیں تھا. اگلی دفعہ اگر آپ بلائیں گے تو آپ کے نوکر کی طرف سے تاخیر نہیں ہوگی. سرکار نے فرمایا اسی مسلح پہ بیٹھ جا، آج تجھے نماز کی روح سے ملاؤں، آج میں تجھے نماز کی عرض سے ملاؤں. اتنی دیر میں محمد مصطفیٰ کے دروازے کا نوکر نام سلمان محمدی، کمر جھکی ہوئی مگر عشق مصطفیٰ میں جوان، مسجد رسول کے ساتھ والے مسلح پہ پہنچا. جناب سلمان نے نماز کو شروع کیا. میں ساری نماز نہیں سناؤں گا، اپنا جملہ مکمل کر کے جناب کا سلام کرنے لگو. وہ دلیر دیکھوں گا جو مجلس آل محمد میں شامل ہو اور اس کی زبان سے علی ابن ابی طالب کے نام کی صدا لے. میں ساکری چھوڑ کے گھر میں چلا جاؤں. جناب سلمان نے مصلی عبادت سنبھالا. 2 رکعت نماز کی نیت جناب سلمان نے کی. جناب سلمان نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلمان پہنچا. جناب مصطفیٰ علیہ السلام میری بات سنو. جناب سلمان نے نماز کو اسی جگہ پہ روکا. نماز کو روک کے جناب مصطفیٰ کی محفل میں آئے. سرکار مصطفیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی. اتنی دیر میں جناب مصطفیٰ کا کام تمام ہوا. جناب سلمان واپس اسی مسلح پہ آئے جہاں سے نماز کو توڑا تھا، وہیں سے نماز کو جوڑا. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. 2 بندے قریب بیٹھ کے جناب سلمان کی نماز سو رہے تھے. وہ دوڑتے دوڑتے رسول کے بولے یا رسول اللہ آپ کا سلمان دیوانہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کا سلمان مجنون ہو گیا ہے، کبھی نماز کو توڑتا ہے کبھی نماز کو جوڑتا ہے. رسالت مآب نے فرمایا بیٹھ جاؤ. گرنے اٹھنے اور بیٹھنے کا نام نماز نہیں، محمد کی اطاعت کا نام نماز. جس بندے کے عقیدے اور روح میں علی واجب ہے دونوں ہاتھ بلند ہے علی. وما علینا الا البلاغ. کیا بات ہے.